پورے سال کے سب سے قیمتی 10 دن، دا موسٹ ویلیویبل 10 days آف دا ایئر، اور پورے سال کی وہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اٹھائی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، ہم بات کر رہے ہیں ذی الحج کے مہینے کی، اور ذی الحج کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشرہ ذی الحج، ذی الحج کے شروع کے 10 دن۔ تو ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے اور اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری یونیک کوالٹیز ہیں۔ سب سے پہلی اس کی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت اور بزرگی والا مہینہ بنایا ہے۔ اور اس کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ ہمارے اسلامک کیلنڈر کا سب سے لاسٹ منتھ ہے۔ دس از دا لاسٹ منتھ آف آور ہجری کیلنڈر۔ اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے پورے سال کے سارے دنوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ رمضان کے دنوں کے برابر ہی ہو گئے، اور بلکہ کسی اعتبار سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ اس کی راتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی جو راتیں ہیں ان کی اتنی ساری ان کے اندر فضیلت ہے کہ وہ ہر رات کو کہا گیا کہ وہ شب قدر کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کی راتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ان 10 راتوں کی۔ کیا کہا ہے؟ والفجر ولیال عشر۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا عظمت ہوگی ان راتوں کی، کیا راز ہوں گے ان راتوں میں، اور کیا نورانیت اور کیا رحمت اور کیا برکتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں رکھے ہوں گے، جن کی قسم رب سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر یقیناً کچھ ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ تو ایک تو ان 10 راتوں کی فضیلت یہ بھی ہو گئی کہ اللہ نے قسم کھائی، دوسری فضیلت یہ کہ اس کی ہر رات، کیا بتایا؟ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے، یعنی اس عشرہ ذی الحج میں اگر کوئی بندہ کسی ایک رات میں بھی جاگ کر عبادت کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے گا تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اور ان دنوں کی کیا فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی ہر نیکی اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں ان راتوں کی اور ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکی کبھی کبھی جہاد سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دنوں کی اور ان راتوں کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی ہے کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال میں اضافہ کر کے اپنی ان نیکیوں کے ثواب کو ملٹیپلائی کروا لیں، کیونکہ ان دنوں میں جو بھی نیکی ہم کریں گے اس کا ثواب ہمیں صرف اسی نیکی کے برابر نہیں ملے گا، بلکہ اس کا ثواب ملٹیپلائی ہو کے کئی گنا زیادہ ہم کو ملنے والا ہے۔ اور کیا خصوصیت ہے کہ اس مہینے کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات جو شخص ان 3 راتوں میں عبادت کر لے گا اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور خاص طور سے جو بقرعید والی رات ہوتی ہے، یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، تو چاند رات ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اور چاند رات کی رات میں جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی 100% قبول ہوتی ہے۔ 100% دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے چاند رات، جو بقرعید کی رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے بزرگوں نے اس بات کے بارے میں بتایا ہے، بلکہ صحابی کا قول بھی ملتا ہے ہمیں، حضرت ابن عمر کا قول ملتا ہے، حضرت امام شافعی کا قول ملتا ہے کہ بقرعید کی جو رات ہے اس میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور کیا فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں 2 ایسی عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی عبادتیں اس مہینے میں رکھ دیں جو اس مہینے کے علاوہ پورے سال کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ 2 عبادتیں کون سی ہیں؟ ایک قربانی اور ایک حج۔ یہ قربانی اور حج صرف انہی دنوں میں ہوں گے، اور ان دنوں کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ اور کیا کہ اس مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ حضرت حفصہ سے ہمیں روایت ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان 9 روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ان روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، یعنی ہم رکھیں گے صرف 1 روزہ اور اس کا ثواب کتنا لکھا جائے گا؟ 365 روزے۔ 1 روزہ از ایکول ٹو 365 روزے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑے نفع کا یہ سودا ہے
ابھی سے ہم نیتیں کر لیں، ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب تو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، چاہے جتنے بھی ہم روزے رکھ سکیں۔ اور آگے دیکھیے اس کی فضیلت کہ 90 تاریخ کا روزہ یعنی عرفے کے دن کا روزہ، اس کا ثواب کتنا بتایا گیا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے۔ 90 تاریخ کے روزے کا ثواب کتنا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ جو بھی رکھے گا اس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ چند روایات میں یہ بات بھی آتی ہے۔ اور عرفے کا جو دن ہوتا ہے یعنی 9 تاریخ کا جو دن ہوتا ہے، اس دن بھی دعاؤں کی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں کچھ خاص طریقے سے برس رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دن ہے یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تو اس دن میں بھی ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر پرابلم اللہ تعالیٰ سے اس دن میں شیئر کریں گے، اسی نیت سے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب حاجی اس عرفات کے میدان میں ہوں گے اور اس عرفات کے میدان میں ان حاجیوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہوں گی، تو اسی وقت ہم بھی اگر کچھ مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کو عطا فرما رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور کیا ہمیں حدیث میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حرام چیزوں سے حفاظت کر لی اس عرفے کے دن، اس پرٹیکولر عرفے والے دن جس نے اپنی آنکھ کی اور اپنے کانوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کر لی، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو کیا ہوگا کہ اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ بخش دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور کیا امپورٹنس ہے اس دن کی کہ یہ جو عرفے کا دن ہے یعنی 9 تاریخ کا دن، اس میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے مجرموں کو آزاد فرماتے ہیں اور اتنے سارے مجرموں کو آزاد کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کیے جاتے۔ اور اسی 90 تاریخ سے تکبیرات تشریق بھی واجب ہو جاتی ہیں، اور اس 90 تاریخ کی فجر سے ہمیں کیا پڑھنی ہوتی ہیں؟ تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں۔ تکبیر کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی کبریائی کے ترانے گانا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حمد بار بار اپنی زبان سے ادا کرنا۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 9 تاریخ سے لے کر اور پھر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، مردوں کے اوپر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اور اس مہینے کی کیا خصوصیت کہ پھر 10 تاریخ کو وہ عظیم الشان عبادت ساری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ تو قربانی کب کی جاتی ہے؟ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی جیسی عظیم عبادت ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی طرف سے اللہ کے حضور کچھ نہ کچھ قربانی جو بھی ان کے حساب سے ہوتا ہے، جس جانور میں بھی وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، وہ قربانی اللہ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اور اس قربانی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسانوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو قربانی کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے اور بہت دل سے اور بہت شوق سے اور بہت جذبے کے ساتھ یہ قربانی کا عمل ہمیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے یہ سارے جذبے دکھانے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ساری نیتیں دکھانی ہیں کہ اللہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ان ساری ناجائز خواہشات کو، ان سارے گناہوں کو بھی اللہ ہم قربان کرنے کی نیت کر رہے ہیں جو ہماری زندگی میں پہلے سے تھے۔ تو دیکھیے قربانی کا تو مطلب ہی یہی ہے، قربانی کے جو لفظی میننگ ہے نا، اس کا مطلب یہ قربانی جو ہے یہ قربان سے نکلا ہے، اور قربان جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب آیا جائے۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کر بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ قرب عطا فرماتے ہیں۔ جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ تو یہ قربانی ہمیں اسی چیز کا سبق دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ ہم جیسے انسانوں کے دل میں یہ احساس اور یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو پھر اب ہمیں کوئی چوں چرا کا موقع باقی نہیں رہتا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا۔
ان سے کہا گیا تھا کہ بیٹے کو قربان کر دو، تو انہوں نے تو اس بیٹے کو قربان کرنے پر بھی نہ کوئی سوال کیا تھا، نہ اگر کری تھی نہ مگر کری تھی۔ مرضی تیری جسے پیش نظر ہے، اس کی زباں پر اگر ہے نہ مگر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کوئی سوال جواب نہیں کیے، کوئی لاجکس کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ کیا کرا، جو اللہ کا حکم آ گیا اس اللہ کے حکم کو ایز اٹ از پورا کیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں حضرت ابراہیم کی اسی سنت کو زندہ کرنا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ تیرے حکم پہ کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر کے پیارا نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے یہ کر کے دکھایا، یعنی اللہ کی بات کو مان کر دکھایا، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی ہر حکم پہ سر جھکا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو سارے مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا کہ اب ہم نے آنے والے ہر مسلمان کو حضرت ابراہیم کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا ہے۔ یعنی اب جو یہ ہم قربانی کریں گے نا اس مہینے میں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل ہے۔ ہم ان کی نقل اتارنے کی وجہ سے یہ قربانی کرتے ہیں، اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت کیا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی کویشچن آنسر نہیں، کچھ نہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے، اور ہمیں بھی اب اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہی سبق ہمیں اس قربانی کی عبادت سے ملتا ہے کہ ہمیں کس کی نقل کرنی ہے، ہمیں تو حضرت ابراہیم کی نقل اتارنی ہے۔ تو تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کی نقل اتارنے میں ہم یہ قربانی کریں گے، اور اللہ سے باتیں بھی کرتے ہوئے اپنے سارے اعمال کو کریں گے کہ اللہ پاک کے سارے اعمال صرف اور صرف آپ کے لیے اور حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور حضرت ابراہیم کی نقل اتارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پلیز قبول فرما لیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ بھی تو حضرت ابراہیم نے ہی کہا تھا نا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ بھیس میں ہوں پاک بازوں کے تیرے، گو نہیں اعمال ہیں ایسے میرے، نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاکوں سے نہ کر تو مجھ کو جدا، اے خدائے پاک اپنے فضل سے چن لے مجھ کو آخرت کے واسطے، دین ہی کی چاکری تو کر نصیب، یاد میں اپنی ہی رکھ تو اے حبیب۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی بھرپور قدردانی کا موقع عطا فرمائے، ہم سے ان 10 دنوں میں بہت اچھے اعمال کروا لے۔ ابھی سے نیتیں کر لیجئے، ارادے کر لیجئے، ڈونٹ مس دیز موسٹ ویلیویبل 10 days۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن آئیں اور ہم اپنی غفلت میں اور اپنی بے پرواہی میں، لاپرواہی میں ان 10 دنوں کو گزار دیں اور ہم ان 10 دنوں کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ بی ریڈی ٹو ویلکم دیز پریشیس 10 days۔